دین اسلام کی یہ برکت تھی کہ ہمیں کوئی پریشانی اس اعتبار سے نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے ان دکھیا اور مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہیں۔ جس کیفیت میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد وہ یہاں تک پانی میں ڈوبے ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزشتہ ہفتہ اتوار پیر یہ 3 دن کا ہمارا سفر بلوچستان میں ضلع جھل مکسی کا ہوا، جہاں میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کن مشکلات سے ہم گزرے۔ اے کاش کہ وہاں کی حکومت اتنی سی توجہ دے دے۔ ہمارے ہاں زلزلہ آیا 2005 میں، کشمیر کے اندر موبائل کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ گنے چنے چند دنوں کے اندر پورے کشمیر میں موبائل سروس کی عام اجازت ہو گئی۔ گلی گلی میں موبائل لگ رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اس کی خوشی غمی میں شریک ہو رہے تھے۔ بلوچستان کے اس سفر میں 25 سے 30 کلومیٹر کا سفر ہم نے ایسا طے کیا، کوئی سم نہیں چلتی وہاں، کوئی نیٹ نہیں چلتا، اور آپ مر جائیں تو کوئی کسی کو بتانے والا نہیں ہے، گاڑی پنچر ہو جائے تو کوئی اطلاع کسی کو نہیں ہے۔ اور سیلاب کے دوران کئی فیملیاں 15 دن وہاں پڑی رہی، کوئی کسی کی اطلاع دینے والا نہیں، کوئی بندہ ہی نہیں ہو، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی انسان ہے جس سے آپ کوئی بات شیئر، نہ آپ کا موبائل لگتا ہے۔ حکومت کو چاہیے، اس وقت میں پوری دنیا کی امدادی ٹیمیں وہاں متوجہ ہیں، مگر وہاں کی حکومت کی طرف سے نہ راستوں کی کوئی دیکھ بھال ہے، جبکہ بہت جلد راستے بحال کرنے کی فکر کرنی چاہیے تھی، اور نئی موبائل سروس کی سہولت ہے، کاش کہ اس پہ توجہ دیں، آنے والے مہمانوں کو اس پریشانی سے نجات ہو جائے۔ بہرحال الحمدللہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ دین اسلام کی یہ برکت تھی کہ ہمیں کوئی پریشانی اس اعتبار سے نہیں تھی کہ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے ان دکھیا اور مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہیں۔ جس کیفیت میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر سکوں۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد وہ یہاں تک پانی میں ڈوبے ہوئے۔ 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ کون گھنٹہ پانی میں سفر کر کے سبزی لے کے آتے ہیں۔ ان کا حلفیہ بیان تھا کہ آج تک ہمارے پاس حکومت کا کوئی بندہ نہیں آیا، نہیں کوئی تنظیم پہنچ سکی ہے۔ بعض جگہوں پہ راستوں کے مسائل بھی تھے، ویسے کافی تنظیموں نے وہاں کام کیا ہے۔ وہ اتنے دکھیا ہیں کہ میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ایسے ان کے حلیے بن گئے ہیں جیسے کسی جلے ہوئے مکان سے آپ کھینچ کر باہر نکالیں۔ ان کے پاس انتہائی بے سر و سامانی کی کیفیت میں نہ پیسے ہیں کہ راشن لائیں، نہ ان کے پاس خیموں کا بندوبست ہے۔ بالکل دن کو درختوں کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، رات کو روڈ کے کنارے پہ آ کے سو جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں وہاں کئی بستیاں ہیں، 1-2 نہیں ہے، کئی ہیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ بستیوں کا سروے بھی کیا، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، ہمارے جامع امام ابو حنیفہ مکہ مسجد کے تقریباً 13 فضلاء وہاں موجود تھے جو ہمارے پاس دورہ حدیث کر کے گئے ہوئے تھے۔ میری خود ان سب سے ملاقات ہوئی، وہ خود متاثر ہیں، مگر سب کے سب ماشاءاللہ خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے ذریعے سے ہم نے ان بستیوں کا سروے کروایا ہے۔ جاتے ہوئے تو میں نے یہ عزم کیا تھا کہ دوبارہ ادھر نہیں آنا، ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، ہمارے دیگر یہاں کے مسائل بہت ہیں، اسباق ہیں، ہمارے مدرسے کے اخراجات ہیں، ہم بار بار ان کے لیے نہیں کر سکتے، اور نہیں ہماری کوئی بڑا ٹرسٹ ہے۔ یہ تو انسانی ہمدردی کے تحت انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام شامل کرنا ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اہل محلہ اور ہمارے معاونین کا اخلاص ہے کہ ہم نامساعد حالات کے باوجود بھی ان بھائیوں کی اس دکھ میں شریک ہو گئے، ان کی دعائیں کچھ ہمیں بھی مل گئی۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، آپ ہی میں سے کوئی ایسا ہمدرد اور خیر خواہ ہوگا ان کا کہ اس کی دعاؤں سے الحمدللہ ہماری یہ بے سر و سامانی کی کیفیت کے میں یہ چھوٹی سی ٹیم
وہاں پہنچی ہے، وہاں ان میں بات کی ہے، ان میں سامان تقسیم ہوا ہے، تقریباً 500 راشن ہم نے وہاں دیے ہیں، 400 مچھردانیاں دی ہیں، 800-900 ہم نے الحمدللہ کپڑوں کے جوڑے وغیرہ تقسیم کیے ہیں، مگر ان کی ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے۔ جن بستیوں کا ہم نے سروے کیا ہے جن کی حالت بہت خراب ہے، ان میں 3 بستیوں کا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یہاں سے ان کے لیے انشاءاللہ راشن بھیجیں گے، اور وہاں جو ہمارے ساتھی مضبوط ٹیم موجود ہے ان کے ذریعے سے وہاں تقسیم کریں گے۔ کل ہی میں نے کچھ راشن کا آرڈر دے دیا ہے، اگرچہ ابھی ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں پیدا ہوئے، لیکن مجھے امید ہے آپ کی دعائیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے۔ 800 خیمے اور 800 راشن ہم نے دوبارہ بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ میں اب آپ سے یہ نہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اس میں حصہ لیں، کسی کا شوق ہو اور یا کسی کے وسائل ہوں تو ایک خیمہ 5000 روپے کا اور ایک راشن 3300 روپے کا تقریباً یہ خرچ پڑ رہا ہے، اس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور آپ چاہتے ہیں میں زیادہ نہیں دے سکتا تو میں نے 1-2 ساتھیوں سے کہا ہے کہ گیٹ پہ نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں، آپ 5 روپے 10 روپے 1 روپیہ 10 روپے دے سکتے ہو نا، دے دو۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے 10 روپے نہیں ہے، وہ 10,000 ہے۔ میں ان کی کیفیت دیکھ کر آیا ہوں، ایک بسکٹ پر 50 بچے لڑتے ہیں، خود سوچو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کے یہ 10 روپے بھی ان کے لیے سونا ہے، انشاءاللہ ہم راشن کی مد میں آپ کے پیسے ڈال دیں گے۔ نماز کے بعد ساتھی دینا چاہیں تو دے دیں۔